جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سے ہم ایک نیا چینل سٹارٹ کر رہے ہیں بائی دی نیم آف ایگزامز میڈ ایزی. اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزامینیشن کو آسان بنانا فار موسٹ آف دا سبجیکٹس جن پہ ہم گرپ حاصل کر سکتے ہیں. ان پرٹیکولر جو میرے کولیگس ہیں یا میں خود ہوں جن پہ ہماری گرپ ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے آسان بنانے کی کوشش کریں. سٹارٹ ہم کر رہے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن سے اور سوشیالوجی سے. سول سروسز کا ایگزام ہم نے پہلا لیا ہے جی سوشیالوجی 2024 کا، بٹ ایز وی گو آن ہم پاس پیپرز باقی بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی یہی وہ سلیبس ہے، یہی وہ کانٹینٹ ہے جو یونیورسٹیز میں بھی یوز ہوتا ہے. تو ہوپ فلی ان کے لیے بھی یہ جو چینل ہے یہ یوزفل ثابت ہوگا. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ود آور فرسٹ کوسچن، دیٹ از ڈسکس دی انٹریکیٹ ریلیشن شپ بٹوین انڈیویجول between culture and socialization, highlighting the key mechanisms through which the cultural elements are internalized by the individuals in the society. Give examples to illustrate your answer. اچھا، اس میں ہم جو ان سے اگر دیکھیں تو اس نے سوشیالوجی کے تین جو مین ٹاپکس ہیں، کلچر، سوشلائزیشن اینڈ دین سوسائٹی، ان تینوں کو مرج کرنے کی کوشش کی ہے انٹو اے سنگل کوسچن. ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر اچھا لگے چینل، کانٹینٹ اچھا لگے، ڈو سبسکرائب. اور اس کے علاوہ آپ کے جو بھی ریویوز ہیں، کوئی نئے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی امپروومنٹس ہیں جو بھی ہیں، وہ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. ویل بی مور دین ہیپی ٹو گیٹ یور فیڈ بیک. آگے ہم چلتے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے آؤٹ لائن. فرسٹ تھنگ جو اسٹوڈنٹس مس آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ لازمی بنانی چاہیے، دیٹ از آؤٹ لائن. آؤٹ لائن سے کیا ہوتا ہے؟ فرسٹلی آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے یا ایک اسکیچ ورک مل جاتا ہے، رف اسکیچ، کہ آپ نے اس پیپر کو کوسچن کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. دوسری چیز، ایگزامینر کو بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جناب اسٹوڈنٹ کو یہ پیپر کوسچن آتا ہے یا نہیں آتا، اور اس نے اس میں آگے چل کے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ نارملی ایگزامینرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کا ڈیٹیل میں ایک ایک کوسچن پڑھیں. تو آؤٹ لائن جو سی ہے ان کو بیسکلی ایک قسم کا پرسویٹ کرے گی اس چیز پہ کہ آپ نے اس کوسچن کو کیسے اٹیمپٹ کیا. اچھا، ایک اور چیز جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ، نارملی باقی جو اسٹوڈنٹس موسٹلی مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ضرور دینا ہے. کوئی بھی ٹاپک ہو جہاں پہ آپ دے سکتے ہوں وہاں پہ ضرور دیں. دوسری چیز، کرٹیکل انالیسس، جو اپنا اوپینین ہے آپ کا اس حوالے سے، وہ ضرور دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دو چیزیں جو سی ہیں ایسی ہیں جو آپ کے مارکس ایڈ کرنے کی، ایکسٹرا مارکس دینے کے لیے یوزفل ہوتی ہیں. کیونکہ نارملی اسٹوڈنٹس کی شکایت یہی ہو جاتی ہے کہ سوشیالوجی جیسے جو سبجیکٹس ہیں یہ لو سکورنگ ہے یا مارکس نہیں دیتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایگزامینر کے آپ جو کرائٹیریا ہے اس پہ پورا نہیں اتر رہے، تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو نہیں دیتے، اپنا اوپینین نہیں دیتے. پھر جہاں پہ بھی آپ سمجھیں کہ یہاں پہ ہماری کوئی فیمس تھیوری ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، چاہے وہ ماکس ویبر ہے یا درخائم ہے یا جو کارل مارکس ہیں، ان کی کوئی تھیوری اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہمیں آپ کے ذہن میں آئے تو وہ بھی ضرور 4 سے 5 لائنوں میں ایک چھوٹا سا پیراگراف بنا کے ضرور لکھیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری آؤٹ لائن ہے جس میں ہم پہلے کلچر کو ڈیفائن کریں گے، پھر تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کلچر اینڈ سوشلائزیشن ریلیٹڈ کیسے ہیں، پھر کلچرل ایلیمنٹس اور میکانزم کی بات ہو جائے گی کہ یہ کیسے انٹرنلائز ہوتے ہیں انٹو سوسائٹی. لاسٹ میں کریٹیکل انالیسز اینڈ دین ٹو دا کنکلوژن. اوکے جی، فرسٹ تھنگ انٹروڈکشن. انٹروڈکشن کو میں نے اوپن اینڈڈ رکھا ہے، آپ جیسے سمجھیں بہتر آپ لکھ سکتے ہیں. اور انٹروڈکشن کی بہت سارے طریقے ہیں. جو سب سے آزمودہ، سب سے ریلائبل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے اس کو اوپن اینڈڈ شروع کریں براڈ وے میں، پھر اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ٹو ایگزیکٹلی ٹو اب بالکل اسپیسیفک پوائنٹ لے آئے جو کہ آپ کا آگے چل کے اینڈ پہ کنکلوژن بھی بنے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے چل کے کچھ اگلے کوسچنز میں میں نے ایک سیمپل آپ کو انٹروڈکشنز لکھ کے بھی دکھا دی ہیں، تو وہ بھی آپ کو ہیلپ فل ہوں گے ٹو گائیڈ کے انٹروڈکشن لکھنا کیسا کریں. اب یہ آ گئی ہماری دو ڈیفینیشنز کلچر کی، کیونکہ مین جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از کلچر. آگے چلتے ہیں. اب ہمارے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز آ گئے آن کلچر. فنکشنلسٹ ویو جو ہے بیسیکلی وہ یہی کہتا ہے کہ جناب جو تمام سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو تمام پارٹس ہیں سوسائٹی کے، وہ ورک ٹوگیدر کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی جو ہے اس میں بیلنس اور ہارمنی قائم رہے.
اسی طرح وہ کلچر کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ جناب کلچر جو سا ہے وہ ہیلپفل ہے ٹو میک سوسائٹی ایگزسٹ، یا وہ کلچر جو سا ہے وہ سوسائٹی کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام ادر سوسائٹیز. آگے چلیں، ہمارے پاس سوشل کانفلکٹ ہے جو یہ دیکھتا ہے پرسپیکٹو جو سا ہے یہ دیکھتا ہے ہر سوسائٹی کو ایز اے وے آف انیکویلٹی، یا جہاں پہ ہمارے پاس ریسٹرکشنز جو سی ہیں وہ آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ کلچرل ٹریٹس جو سے ہیں وہ کیسے جو سے ہیں وہ لمٹ کر دیتے ہیں ممبرز آف سوسائٹی، یعنی کہ وہ انیکوالٹی کاز کرتے ہیں. پھر سمبولک انٹریکشن ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ انڈیویجول کا انڈیویجول کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کیسے ہے اور کیوں ہے، اور انڈیویجول کا سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کیسے ہے اور کیوں ہے. اسی طرح وہ کلچر کا اس میں دیکھتا ہے کہ کلچر اپنا کیا رول پلے کرے گا سمبولک انٹریکشن کے دوران. پھر ہمارے پاس کلچر اور سوشلائزیشن جو سے ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ کیسے ہیں، یہ ہم چیز ایک دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ ہے جی فرسٹ تھنگ کہ سوشلائزیشن ہمیں اسسٹ کرتی ہے کلچرل ڈیفیوژن. وہ کیسے کہ جب کلچرز انٹریکٹ کرتے ہیں، جب فار ایگزامپل ٹورسٹ آتے ہیں یا آج کل کے گلوبلائزڈ وے میں جابس کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو وہ کلچرل ڈیفیوژن ہو جاتی ہے کہ آپ کلچر ایک کلچر اور دوسرا کلچر آپس میں ایک دوسرے کے ایلیمنٹس اٹھاتا ہے، یہ مرج ہو جاتا ہے. پھر کلچر جو سا ہے کلچرل ڈائیورسٹی بھی ہے، فار ایگزامپل جہاں پہ ایک سوسائٹی میں مختلف کلچر کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. پھر کلچر ہمیں کیسے سوشلائزیشن میں ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ہمیں اسسٹ کرتا ہے کہ آپ نے کہ جو ویلیوز ہیں یا جو ایکسیپٹیبل بیہیویئرز ہیں ان کو لے کے. فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی ایگزامپل اٹھانے کی کوشش کریں، تو یہاں پہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ آپ نے ایلڈرز کو رسپیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کلچر شیپ کرتا ہے. پھر جو ہمارا ڈریسنگ وے ہے، جو ہمارے کپڑوں کا طریقہ ہے، جو ہمارا لینگویج ہے، وہ ہر ایک چیز جو سی ہے وہ کلچر ڈیفائن کر دیتا ہے، اور وہ نئے جو ممبرز آنے والے ہیں ان کو لیے وہ سیٹ کر دیتا ہے ایک پیٹرن کہ آپ نے اس سوسائٹی میں کیسے سوشلائز کرنا ہے. پھر جتنے بھی سوشل ایجنٹس ہیں ان پہ کلچر کا ایک لانگ لاسٹنگ انفلوئنس ہے. فار ایگزامپل فیملی ہے، ایجوکیشن ہے، ہر ایک چیز میں. ایجوکیشن کی ہی ایگزامپل لے لیں تو پاکستان کی سوسائٹی میں ریلیجیس ایجوکیشن یا اسلامک ایجوکیشن جو سی ہے وہ ایک بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ویسٹرن سوسائٹیز دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. تو یہ کلچر ہے پاکستان کا جو اس چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے. پھر آخری چیز ہے کہ جی سوشلائزیشن جو سا ہے وہ کلچرل آئیڈینٹی میں اسسٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ یہ آسٹریلین ہے، یہ برٹش ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ نیگرو ہے. یہ چیز جو سی ہے یہ سوشلائزیشن میں کلچرل آئیڈینٹی جو سی ہے یہ سوشلائزیشن سے آتی ہے ہمارے پاس، یہ سوشلائزیشن سکھاتی ہے ہمیں. پھر ہمارے پاس میکنزمز ہیں جن کے تھرو ہم کلچر کو انٹرنلائز کرتے ہیں. فرسٹ از انکلچریشن، وہ یہ ہے کہ آپ کلچر کو امرس کر لیں یا پارٹیسپیٹ کر لیں، اور نئے ممبرز جو سے ہیں اس کے تھرو وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح فیملی ہے. پھر سکولز ہیں. سکولز کیسے ہیں؟ سکولز میں جب آپ ایک سرٹن ایج گروپ کے بچے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں یا ٹیچرز انہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں اس چیز کو کہ جو کلچرل ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. پھر اسی طرح میس میڈیا ہے. آج کے دور میں میس میڈیا یا جو ٹی وی چینلز ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں یا دوسرے جو سے ہیں آن لائن میڈیا بھی، ایون جو سوشل میڈیا ہے، that has turned out to be a major tool in cultural diffusion یا کلچرل آپ کہہ لیں کلچر کو انٹرنلائز کرنے میں ایک میجر فیکٹر ہے. پھر پیئرز ہیں، آپ دوستوں سے سیکھتے ہیں اسی طریقے سے کہ آپ نے کیسے جو سا ہے وہ کلچر کو انٹرنلائز کرنا ہے. فار ایگزامپل جہاں پہ فرام ارلی چائلڈہڈ انٹل لیٹ ایڈلٹہڈ وی انکاؤنٹر وائڈ ورائٹی آف پیئر گروپس، جس میں ہمارے پاس چائلڈہڈ فرینڈز بھی آ جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس سوسائٹی کے فرینڈز ہیں، اسکول کے فرینڈز ہیں، ایک علیحدہ گروپس ہیں، اور ہر کسی سے ہم ایک علیحدہ چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سمبلز جو سے ہیں یہ مینلی انفارمل کمیونیکیشن کا ایک میتھڈ ہے جس میں ہمارے پاس باڈی لینگویج بھی آ جاتی ہے، پھر ہمارے پاس کچھ آبجیکٹس آ جاتے ہیں جن سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لینگویج آ جاتی ہے. ساری چیزیں جو سی ہیں سمبلز کا حصہ ہیں اور ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان سے ہم کلچر کو انٹرنلائز کرتے ہیں. لینگویج ایک اپنے آپ میں بھی ایک ایسا میتھڈ ہے جو ہمیں کلچر کو انٹرنلائز کرنے میں یا کلچر کو سیکھنے میں، کلچر کو سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. امیٹیشن ایک اور ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. فار ایگزامپل جب آپ ایک نئی سوسائٹی میں جاتے ہیں جہاں کا لینگویج ڈفرینٹ ہے، جہاں کے کلچر ڈفرینٹ ہے،
وہاں پہ ایزیسٹ وے آؤٹ ہے کہ آپ دوسروں کو جو آلریڈی ممبرز ہیں اس سوسائٹی کے ان سے آپ کاپی کریں ان کا بیہیویئر، ان کے بلیفس، ایٹیٹیوڈز، اور ان کو اسپیشلی جو رول ماڈلز ہیں ان سوسائٹیز میں تو ان کو آپ کاپی کریں اور وہاں سے آپ کلچر کو انٹرنلائز کر یا ان ایلیمنٹس اس کلچر کے ایلیمنٹس کو اپنے اندر ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو ایسے ہم کلچر کو انٹرنلائز کرتے ہیں. فائنلی وی ٹاک اباؤٹ کریٹیکل انالیسس کہ آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا کلچر کو انٹرنلائز ہم کرتے ہیں جب انٹو دا سوسائٹی تو اس میں ہمیں کیا مشکلات آتی ہیں، کیا پازیٹیوز ہیں، کیا نیگیٹیوز ہیں، یہ چیزیں ہمارا کریٹیکل انالیسس بن جائیں گی. لاسٹ تھنگ از کنکلوژن جو سا یہ بھی میں نے اوپن اینڈڈ رکھا ہے، اس کو لکھنے کا آپ کا ایک بڑا ہی کلیئر یا جو ایک سیٹ پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے انٹروڈکشن کی. یہ آپ اسپیسیفک شروع کرتے ہیں اور اس کو ہم جب کلوز ڈاؤن کرتے ہیں تو بالکل ایک براڈ وے میں ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اگر اس میں کہیں پہ بھی کوئی مزید سوالات ہوں، کوئی اس میں کوشچنز ہوں یا کوئی اور کوشچنز جو آپ چاہتے ہیں ہم کریں، کوئی نیا سبجیکٹ جو آپ چاہتے ہیں کریں، تو پلیز ہیلپ اس نو. اینڈ لاسٹلی اگین پلیز ہیلپ اس ٹو سبسکرائب تاکہ ہم جو ان سا ہے وہ اسٹوڈنٹس اس چیز کو آگے لے کے چل سکیں. تھینک یو سو مچ.